حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا اس باب کا کچھ حصہ کل ذکر میں آیا کہ پانی کے اندر بال گر جائیں، ہڈی گر جائے یا پرندوں کے پر گر جائیں، ان کی شرعی پوزیشن کیا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھی دانت اگر ان سے کوئی استفادہ کرنا چاہے تو کیسا، یہ کل کی حدیث پاک میں اس باب کی ایک حدیث میں گزر چکا۔ اس طرح سے دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اگر گھی کے اندر چوہا گر جائے تو اب وہاں کیا حیثیت اختیار کی جائے، کیا گھی پھینک دیا جائے، کیا استعمال کر لیا جائے، یا کچھ استعمال کیا جائے اور کچھ کو پھینک دیا جائے۔ سئل عن فارۃ، چوہے کے بارے میں پوچھا گیا، سقطت فی سمن، گھی میں گر گیا۔ حضور نے فرمایا القوھا وما حولھا، دیکھو اسے پھینک دو اور جو اس ارد گرد کا علاقہ ہے اسے پھینک دو، اور جو دوسرا ہے وہ کھا لیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر گھی کی دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات گھی جمع ہوا ہوتا ہے، آج کل سردیاں ہیں جیسے گھی جم جاتا ہے، گرمیوں میں گھی پگھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ اگر چوہا گھی میں گر جائے اور گھی جمع ہوا ہے، اس جمے ہوئے گھی کا وہ حصہ جہاں پر چوہا گرا ہے اور اسے جہاں پر اس کے نشانات لگے ہیں اسے وہاں سے اور اس کا ارد گرد کے علاقے کو نکال کر پھینک دیا جائے اور باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر گھی پگھلا ہوا ہو تو ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں، چونکہ وہ سارے کا سارا ہی علاقہ ارد گرد کا علاقہ بن جاتا ہے، وہ لیکوڈ ہے، بہنے والا ہے، چوہا اندر گر گیا ہے، وہ نجس ہے، اب یہاں پر اس کو نکال کر پھینکو اور پھر گھی کو بھی پھینکو۔ اب اس کے اندر کہ وہاں پر گھی کو پھینک دو، کیا استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال نہیں کیا جا سکتا، دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہاں اسے وہاں پر چراغ میں استعمال کر لو، اس کو تم خرید و فروخت میں لے آؤ، خرید و فروخت میں یہاں پر کسی چیز پر ملنے کے لیے، دروازوں پر ملنے کے لیے، زمین پر ملنے کے لیے وہ تم استعمال کر لو۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے نفع نہ اٹھاؤ، کیونکہ اب نجس چیز ہے، نجس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ لیجیے مولانا یہاں پر گھی کے اندر چوہا گر جائے تو جمع ہوا ہوگا یا پگھلا ہوا ہوگا۔ جمع ہوا ہو تو پھر جہاں پر چوہا گرا ہے، نشانات ہیں وہ، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ وہ نکال کر پھینک دیا جائے، باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر پگھلا ہوا ہو تو پگھلے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات وہ آخر تک پہنچ جاتے ہیں، لہذا وہ استعمال کیا جا سکتا نہیں ہے۔ مطلب اس کے پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے بھی صحیح؟ اگر اتنا گھی ہے تو اس کو انڈیلنا جو ہے یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے۔ تو مولانا فقہاء نے اس کا طریقہ بھی ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، جیسے یہ لیکوڈ ہے اسی طرح سے
پانی کے اندر چوہا گر جاتا ہے، دودھ کے اندر گر جاتا ہے، لسی کے اندر گر جاتا ہے، یا جو چیزیں بھی مائی وہاں پر وہ پھیلنے والی ہیں، پانی کی طرح ہیں، ان سب کا حال یہی ہوگا۔ مولانا فقہ نے اس کا طریقہ لکھا ہے کہ جو گھی چوہا گرنے سے متاثر ہو گیا ہے اسے پانی میں ڈالیں، پانی ابلنا شروع ہو جائے، وہ جمع ہوا جو گھی ہے یا وہ اس کے اندر پگھلا ہوا ہے جو اس کے اندر ڈال دیں۔ پہلے گھی نیچے ہوگا مگر ابل ابل کر گویا کہ اب وہ دھل رہا ہے، اب وہ دھل رہا ہے۔ وہاں بڑا دیگچہ لے لیا، بڑے دیگچے کے اندر پانی ڈالنا، پانی کو ابالنے کے لیے رکھ دیا۔ اب وہ پہلے ابال لیں یا بعد میں، بہر صورت گھی اس کے اندر ڈال دیں۔ نیچے آگ جلنا شروع ہو گئی، اب وہ کھولنا شروع ہو جائے گا، گویا کہ یہ گھی دھل رہا ہے، اور جس وقت وہ نچلی سطح سے اٹھ کر اوپر حصے میں آ جائے تو اسے آپ چھان لیں، کسی چھاننی کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ آپ ململ کا کپڑا لے کر اس کے اندر پانی نیچے چلا جائے گا اور گھی جو ہے وہ کپڑے کے اوپر رہ جائے گا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ جتنا کتنا، مثال کے طور پر 1 سیر گھی ہے، 1 کلو گرام گھی ہے، یہ ہے گیا ناپاک چوہا گرنے کی وجہ سے، برتن میں آپ نے رکھا اور وہاں پر اسی طرح کا پاک گھی وہ اس میں ملا دیا جائے، مقدار اس کی زیادہ ہو جائے گی، اتنا کتنا یا اس سے زیادہ گھی، اب یہاں پر وہ گھی سارا پاک ہو جائے گا۔ واللہ عالم، میرے ذہن میں تو آتا ہے کہ وہ بھی نجس ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک یا تو جیسے پانی کے اندر کچھ نہ کچھ تو اچھل گیا۔ ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ناپاک گھی جو لیکوڈ ہے، ناپاک گھی کو اوپر رکھو، دوسرے پاک گھی کو رکھو، اور دونوں کو ایک دھاری کی صورت میں، جیسے دونوں کو اوپر ہی ملا دیا جائے اور نیچے کوئی برتن پڑا ہوا ہو، دونوں کو ہوا کے اندر مکس کر کے جس وقت وہ نیچے آئے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پاک کرنے کے مختلف طریقے ان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب مولانا یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا۔ چوہے کے بارے میں آپ کو ایک، جو میں نے بچپن میں ایک غالباً مفید الطالبین میں یا کسی اور کتاب میں پڑھا ہے، ایک شخصیت، بہت بڑی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نام ان کا ذہن سے اتر گیا۔ انہوں نے لکھنے کے بڑے وہ مشاق تھے۔ آج کل تو بڑی سہولت ہے، پہلے روشنائی کو، جسے ہم سیاہی کہتے ہیں، روشنائی کو خریدا جاتا۔ دیکھو یہ بھی کتنی شومیہ قسمت ہے، جو چیز روشنائی ہے اسے ہم نے سیاہی کہنا شروع کر دیا، یعنی اس سے بڑھ کر ہماری شومیہ قسمت کیا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں جس پر لکھا جاتا ہے اگرچہ وہ بھلے سے وہ بلیک بورڈ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس پر لکھا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں اس بلیک بورڈ کو بھی وائٹ بورڈ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اصل میں تو سفیدی، دلوں کی سفیدی یہ پیدا کر رہا ہے، تو پھر اسے ہم کہتے ہیں بلیک بورڈ، بھلے سے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، میں پیار سے کہتا ہوں کہ اسے بھی وائٹ بورڈ ہی کہنا چاہیے، واللہ اعلم۔ اچھا، وہ بزرگوں کو اب ضرورت تھی روشنائی کی، پیسے تھے نہیں، اس سوچ بچار میں رات لکھ بھی رہے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 چوہے آئے ہیں اور وہ جوڑا تھا، تو یہ دیکھتے دیکھتے وہ چوہے ان کے ارد گرد آ گئے۔ انہوں نے ایک برتن پڑا ہوا تھا، ایک چوہے کے اوپر رکھ دیا، دوسرا چوہا ادھر ادھر اس نے دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب تھا کہ میرے ساتھی کو پکڑا جا چکا ہے، اسے سٹرائک کی، مگر یہ بزرگ دیکھتے رہے۔ وہ چوہا گیا اپنے بل کے اندر سے ایک دینار لے کر آ گیا، دینار لا کر
ان کے سامنے رکھ دیا. یہ تماشا دیکھتے رہے. یہ عجیب ہے. جب اس چوہے نے یہ دیکھا کہ یہ 1 دینار کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہو رہی تو وہ دوبارہ بل میں چلا گیا, 1 اور دینار لے آیا. وہ بزرگ دیکھتے رہے. ابھی اس نے جب یہ محسوس کیا چوہے نے کہ اب بات چیت مکمل نہیں ہو سکی, 1 اور لے کر آ گیا. بالآخر جب اس کا آخری حربہ یہ تھا کہ یہ سارے دینار دے کر اس برتن کی, جب اس نے دیکھا کہ اندر کچھ نہیں ہے, بزرگوں نے محسوس کیا کہ اندر تو کچھ نہیں رہا, تو وہ کیسے محسوس کیا؟ اس نے اپنا وجود اس برتن کے اندر, اس برتن کے اوپر اچھالنا شروع کر دیا. وہ برتن کے نیچے اس کا ساتھی ہے. جب یہ سارے حربے جواب دے گئے تو پھر اس نے اس برتن کے اوپر ہی اچھلنا کودنا شروع کر دیا. اب یہاں پر وہ بزرگ سمجھ گئے کہ اب اس کے پاس اور کچھ نہیں رہا. جب اور کوئی حربہ باقی نہ رہا تو اب انہوں نے اس برتن کو ہٹا دیا اور سمجھ گئے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو بھی سودا ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ اپنی طرف سے بھیج دیا ہے. اب دیکھیں یہ چوہے کے حوالہ سے کہ چوہا جب برتن میں گر جاتا ہے اور یہاں پر جب پانی کے اندر گر جائے, دودھ کے اندر گر جائے اور گھی کے اندر گر جائے تو وہاں پر اگر پتلا ہے گھی, دودھ پتلا ہے تو اس کو باہر پھینک دیا جائے. اور اگر چیز جمی ہوئی ہے, چوہا اوپر پڑ گیا, جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات کنڈے جما دیے جاتے ہیں, کنڈے جما دیے جاتے ہیں تو اس پر جم جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چوہا چوہیا آ جاتی ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ سب آخر تک نہ پھینکو, جہاں پر اس کے نشانات لگے ہیں, کیونکہ وہاں پر وہ نیچے تو گیا نہیں ہے, جہاں نشان لگا ہے اسے اٹھا کر پھینک دیا جائے, باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر دودھ میں گر گیا ہے تو پھر دودھ سارے کا سارا پھینکنا پڑے گا. دیکھیے حضور علیہ السلام تسلیم سے پوچھا گیا, حضور اگر گھی کے اندر چوہا گر جائے تو پھر فقال القوها وما حولها, حضور نے فرمایا اسے بھی پھینک دو, وما حولها جو اس کے ارد گرد ہے اسے بھی پھینک دو, وکلوا سمنکم اور تم اپنا گھی وہ کھا جاؤ, کہ تم گھی کھا لو. کہتے ہیں ہاذا اذا کان, آپ کے حواشی میں لکھتے ہیں ہاذا اذا کان جامدا, جو اس وقت ہے جس وقت گھی جامد ہو. وَإِن كَانَ مَائِعًا, اور اگر وہ لیکوڈ ہو, مائی ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سارا نجس ہو جائے گا. اب اس کی طہارت متاثر ہے, وہ نہیں ہو سکے گی. وَيَحْرُمُ اکل, اور اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا, اس کی بے بھی حرام ہو جائے گی امام شافعی کے نزدیک. وَأَمَّا الْإِسْتِصْبَاحُ, البتہ یہ ہے کہ اگر اس کا دیا بنایا جائے, دیا وہاں پر جلایا جائے, وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ, اور اگر اس کو جلایا جائے, جلانے کے کام لایا جائے, جیسے ہمارے وہاں پر وہ دیے جلائے جاتے ہیں, یا اس کو لگا دیا جاتا ہے, دروازوں پر لگا دیا جاتا ہے, گریس کا کام اس سے لے لیا جاتا ہے, فلا باسا بھی, پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن كَانَ مَائًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مائی ہے تو اس سے تم دیے جلا سکتے ہو. وَأَمَّا الْأَنْفِيَةُ حَرَّمُوا أَكْلَهُ فقط, جہاں تک احناف کا تعلق ہے انہوں نے ایسے گھی کو کھانا تو حرام قرار دیا. لقولہ وَانْتَفِعُوا بِهِ, یعنی صرف کھانا حرام ہے, اور جہاں تک اس کو باقی نفع لینا, وَانْتَفِعُوا بِهِ, اس سے نفع لیا جا سکتا ہے, فرمایا کہ اس سے نفع لے لو. اور یہاں پر وَالْبَيْعُ مِنْ بَابِ الْانْتِفَاعِ, اور جو بیچنا ہے یہ بھی نفع کا ایک حصہ ہے. اس کا مطلب کہ بیچا بھی جا سکتا ہے, اسے بیچا بھی جا سکتا ہے. نفع تو چونکہ حکم ہو گیا نا کہ یہاں پر وَانْتَفِعُوا بِهِ, اس سے نفع تم لے لو, تو بیچنا بھی تو ایک نفع ہے. اور جہاں بیچا جا سکتا ہے, کھایا نہیں جا سکتا, بیچا جا سکتا, بیچ کر کرنا لینے والا کرے گا کیا؟ آگے بیچ نہیں سکتا, کیونکہ یہاں پر اسے لگا سکتا ہے, گریس کی جگہ استعمال کر سکتا ہے, دروازوں میں استعمال کر سکتا ہے, لپائی کر سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ.
وَمَنَ الْحَنَابِلَةُ مِنَ الْانْتِفَاعِ مُطْلَقًا، دیکھیں یہاں پر حنابلہ کا کہنا ہے کہ اس سے نفع بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ مَائًا فَلَا تَقْرَبُوهُ، اور اگر وہ مائی ہے تو پھر اس کے بالکل قریب بھی نہ جاؤ۔ اور دیکھیں یہاں آرام مختلف ہو گئی، اور جہاں پر مولانا حلال اور حرام کا مسئلہ سامنے آ جائے تو کوشش کی جائے کہ حرمت کو ترجیح دے دی۔ حلال اور حرام کا مسئلہ سامنے آ گیا، حرمت کو ترجیح دے کر یہ کہا جاتا ہے پھر اس کو استعمال بہتر ہے کہ نہ ہی کیا جائے۔ اچھا صاحب، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا مان قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود عن ابن عباس عن میمونہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ سقطت فی سمن، چوہا جو گھی میں گر گیا اس کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا، فرمایا خذوها وما حولها وطرحوه، انہوں نے فرمایا اسے پکڑ لو، باہر پھینک دو، اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے وہ بھی پھینک دو۔ وقال من حدثنا مالک مالا اوسیہ یقول عن ابن عباس عن میمونہ، حضرت مان فرماتے ہیں کہ یہ والی روایت جو ہے نا، یہ والی روایت یہاں پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ مالا اوسیہ کئی مرتبہ، یعنی جس مالا اوسی جس کا میں شمار بھی نہیں کر سکتا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میمونہ سے ذکر کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت پہ اصل میں اس میں صراحت کرنا مقصود ہے کہ یہ روایت بالآخر حضرت ابن عباس سے نہیں ہے بلکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو لیا گیا ہے۔ غرض ان الحدیث من مسانید میمونہ تھا لا من مسانید ابن عباس، یہ حضرت ابن عباس کی مسانید میں سے نہیں ہے بلکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسانید میں سے ہے۔ یعنی کسی بندے نے یہ سمجھ لیا کہ شاید حضرت ابن عباس نے انہیں بیان کیا ہے، تو فرما دیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہاں پر ان ابن عباس ان میمونہ تھا، یہ روایت حضرت ابن عباس نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے۔ حدثنا احمد بن محمد عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ سرکار نے فرمایا کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت کحیاتھا، حضور نے فرمایا جس وقت کسی بندے کو میدان جنگ میں زخم آ جاتا ہے، دیکھو اس زخم کا اعزاز کیا ہے، فرمایا کہ جب یکون یوم القیامت کحیاتھا اذا طعن، وہ جس وقت زخم ہوا ہے، جس حالت میں وہ زخم پھوٹا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا مقبول ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ زخم پھوٹ رہا ہوگا، یعنی بالکل تر و تازہ ہوگا۔ اس تر و تازگی کے عالم میں اذا طعنت تفجر الدم، وہاں پر وہ خون وہاں پر بہ رہا ہوگا، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ وہ ایسا کام کرتے ہیں تو پھر وہ خوشی کے ساتھ جھومتے ہیں، یعنی اسی چیز کو وہ سامنے وہاں پر رکھتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ چھت گری تو اس نے پاؤں مار کے نیچے والا دروازہ کھولا، اندر سے لوگوں کو نکالا، تو بعد میں اس کا بڑا فخریہ انداز تھا کہ میں نے یہ دروازے کو دھکا لگایا ہے، ٹھوکر ماری ہے، ٹوٹ گیا، اندر سے نکالا۔ یہ میں بچپن میں جب میں نے اسے دیکھا تو اچھی بات لگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہاں پر اسے دیکھا جائے، وہ پرکھا جائے، اس کا احساس کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر اللہ جل جلالہ بھی اس بندے کو سراہتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اللہ جل جلالہ بھی سراہتا ہے۔ سارے زخم خشک ہو جائیں گے مگر وہ زخم جو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے کھایا گیا ہے وہ قیامت کے دن بھی ہرا اور بھرا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی خوشبو کیا ہوگی؟ خوشبو بھی وہ کستوری کی خوشبو دے گا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا خون جو ہوتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، جب ہم جاتے ہیں اس کی خاص ایک مہک ہوتی ہے جو دوسروں کو احساس ہوتا ہے، مگر اس آدمی کی مہک کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ یہاں پر کستوری کی مہک ہوگی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جیسے چاہتا ہے، وہ جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں بدبو ہے وہ چاہتا ہے خوشبو بنا دیتا ہے۔ دیکھیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے
روزہ رکھنے والا، اس کے منہ کی جو مہک ہوا کرتی ہے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے، حالانکہ اسے ہم بو سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم بو سمجھتے ہیں یعنی نفرت نہ کی جائے۔ بھی ہو سکتا ہے مثلا ایک بڑا آدمی ہے، دین کا خادم ہے، وہاں پر اس سے بدبو بھی آ رہی ہے، مہک محسوس ہو رہی ہے، بھائی برا محسوس نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ مہک اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہو، جو اس لیے کہ وہ بندہ اپنی ذات کے لیے تو یہ حادثہ میرے ساتھ، میں ملتان میں پڑھتا تھا تو ایک شخص بہت بڑا عالم آدمی، بہت بڑا عالم تھا، وہ چلتے چلتے ہی بس آ گئے اور مجھے بھی ذوق ہوا تو میں ان کے لیے ان کے ساتھ چل دیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہاں پر وہ جید عالم دین تھے، ایک بات سے وہ کتنے مسائل کا حل کرنے والے تھے، مگر ان کے کپڑوں کی صورتحال بڑی عجیب تھی۔ اس وقت تو اتنا احساس نہیں تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ دین کا اتنا خادم ہے تو ایسے بندے کے کپڑوں سے بھی نفرت نہ کی جائے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے وہ وہاں پر یہ کام اس سے صفائی بھی نہ کر سکا ہو۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مقدس کا نوکر ہے، قرآن کی نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ نہیں بھی مانگتا، اللہ سے دعا نہیں بھی کرتا نا، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا یہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوسروں کو فرماتا ہے کہ تم مانگو، مگر وہ بندہ جو بس دین میں لگا رہا، وہ قرآن مقدس پڑھتا رہا، اسے دعا کا بھی احساس نہ رہا، فرماتا ہے کہ اس کا یہ عمل بھی مقبول ہے۔ تو نے نہیں مانگا، حالانکہ دوسرا نہ مانگے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن یہ بندہ نہیں مانگ رہا، اللہ پھر بھی راضی ہے۔ باول بولے فی الماء الدائم، مولا جو دائم پانی کے اندر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں دائم پانی کے اندر وہاں پر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون، ہم ہیں آخر یعنی بعد میں آنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہونے والے۔ وباسناد قال لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، فرمایا کہ کوئی شخص بھی مائع دائم الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہوتا، مائع دائم کے اصل میں دو معنی ہیں۔ ایک دائم کا معنی ہوتا ہے وہ جو مسلسل دائم ہے، وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے مائع دائم، یہ مائع دائم ہے اسے۔ اور دو مائع دائم اسے بھی کہا جاتا ہے جو کھڑا ہوا ہو۔ تو یہاں پر مائع دائم کی تشریح کرتی ہے مائع راکد، جو کھڑا ہوا پانی ہے، کھڑا ہوا پانی ہے اس کے اندر پیشاب کرنے سے روکا جا رہا ہے، مائع دائم۔ کہتے ہیں کہ انا اسامی ابا ہریرہ انا اسامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون، دیکھو ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے المتاخرون فی الدنیا، دنیا کے اندر سب سے آخر میں آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ماننے والے سب پہلے گزر گئے ہیں، ہم آخر میں آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نحن الآخرون، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، کیونکہ سارے نبی تو پہلے گزر گئے، اور اب بھی اگر قادیان کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور پھر وہ اس کے لوگ پیروکار ہوں، پھر ہم تو آخر میں نہ رہیں، پھر آخر میں تو وہ ہو گئے نا کہ جو اس کے ماننے والے ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نحن الآخرون، سب سے آخر میں ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ پہلے گزر گئے ہیں، وہ انبیاء و مرسلین پہلے گزر گئے ہیں، ونحن الآخرون، اور ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ اور اس میں کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، نحن الآخرون اختلف فی الحکمت فی تقدیم هذه الجملۃ فقال ابن بطہ یا تو یکون، آخر ہے اس کا مطلب ہے نحن المتأخرون فی الدنیا، دنیا کے اندر تو ہم سب نبیوں کے بعد آئے ہیں، المتقدمون یوم القیامہ، صلی اللہ کی عطا ہے، آئے بعد میں ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی
تو سب سے پہلے حاضر ہوں گے. تو آئے بعد میں ہیں مگر وہاں پر سب سے پہلے حاضر ہوں گے. ایک جملہ میں نے سنا تھا, مجھے اچھا لگا, ارے رنگ کالے کو نہ دیکھ, بھیجنے والے کو دیکھ. یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون جنہیں پہلے لے جایا جا رہا ہے؟ یہ عام بندے نہیں ہیں, یہ حضور کی زلفوں کے اسیر بندے ہیں, اس لیے انہیں پہلے لے جایا جا رہا ہے. اللہ نحن الآخرون السابقون وباسنادہ, اور اسی کے ساتھ ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم, جہاں پانی کھڑا ہوا ہو کوئی شخص اس کے اندر پیشاب نہ کرے. دائم پانی سے کیا مراد؟ الذی لا یجری, کہ جو جاری نہیں ہے, یعنی وہاں پر وہ پانی کھڑا ہوا ہے. الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ, پھر اس کے اندر وہ بندہ کہ اس کے اندر پھر غسل بھی کرے نہ, اس کے اندر یہ پیشاب نہ کیا جائے. اور اگر وہ پانی تھوڑا ہے, جیسے وہاں پر کل کے سبق میں ہوا کہ وہاں پر چند چیزیں ہیں, وہاں سبق ہے, وہاں پر تقدر ہے, مساحت ہے, اگر یہ چیزیں وہاں پر تھوڑا پانی ہو تو پانی تھوڑا ہو, پیشاب اس میں کر دیا, وہ تو ویسے ہی پلید ہو جائے گا. اور اگر کھڑا ہوا پانی زیادہ بھی ہے تو اس کے اندر پیشاب نہ کیا جائے, کیونکہ اسی کے اندر تو بعد میں نہانا ہے. باب اذا القی علی ظاہر المصلی قدر, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نمازی کے اوپر اگر غلاظت کو پھینک دیا جاتا ہے, مردار کو پھینک دیا جاتا ہے, لا تفسد صلاۃہ, تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. دیکھیے صاحب, یہاں پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, دوسرے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا. اب اس کے کپڑے کیا پلید ہو گئے اور وہ فوری طور پر نماز توڑ کر ادھر ادھر چلا جائے؟ پہلے اسے پاک کرے. کسی نے غلاظت پھینک دی ہے, کیا اس کی نماز ٹوٹ گئی؟ یہاں سے خون پھوٹ پڑا, پڑھ نماز رہا ہے, یہاں سے خون پھوٹ پڑا, کیا نماز ختم, اب نئے سرے سے پڑھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر لم تفسد علیہ صلاۃہ, تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی, اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. بھئی یہاں پر اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ما اذا لم یعلم بذالک, جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر نمبر 1 اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کے جسم پر پلیدی آ چکی ہے, اسے پتہ نہیں چلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ابتدا میں پاک اور صاف طیب طاہر ہونا, یہ تو ہے کہ شروع میں آ جائے, پاک ہے طیب ہے, شاہ جی آ جائے, پاک ہے طیب ہے طاہر ہے, وہ شروع میں پاک صاف ہونا, پاک ہونا, طیب ہونا, طاہر ہونا, وہ اس کے فرائض میں شامل ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک آدمی تفسد علیہ صلاۃہ محلہ ما اذا لم یعلم بذالک. دیکھیں مولانا, اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھنے کے دوران اب پھر اس کے اوپر کسی نے گندگی پھینک دی ہے, اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس میں آراء مختلف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس گندگی کی وجہ سے کپڑے پلید ہو گئے ہیں, کپڑے صاف کر لیں. دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ابتدا میں پاک اور صاف ہونا ضروری ہے, درمیان میں اگر یہ چیز لائق ہو گئی ہے تو کوئی عرض کی بات نہیں ہے. کسی نے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا ہے, گندگی پھینک دی, غلاظت کر دی, کسی نے پیشاب کر دیا, کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اب یہاں پر نماز جب شروع کی تھی تو وہ پاک طیب طاہر اور صالح تھا. اور میلان, مؤلف کا میلان یعنی امام بخاری رحمہ اللہ, ان کا میلان اسی طرف ہے کہ اگر دوران نماز اگر غلاظت پڑ جاتی ہے تو نماز اس کی باقی رہتی ہے. دیکھیے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نماز پڑھ رہے تھے
اور دوران نماز لوگوں نے آپ پر کوڑا پھینک دیا تھا، جس کی وضاحت ابھی آ رہی ہے۔ اذا القی علی ظاہر المصلی قدر او جیفۃ، اگر کسی آدمی پر، نمازی پر، اس کی پشت پر وہ پلیدی کو پھینک دیا گیا، مردار کو پھینک، لم تفسد علیہ الصلاۃ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیسا بفرض، کہتے ہیں کہ یہاں پر مد علی قول من ذهب الی ان اجتناب النجاست فی الصلاۃ لیسا بفرض، ایک طبقہ کہتا ہے دوران نماز پلیدی سے پاک صاف رہنا اب فرض نہیں ہے، فرض اس پر پہلے تھا، وہ پاک صاف طیب طاہر ہو کر اب وہاں پر نماز پڑھے۔ وعلی قول من ذهب الی من ذلک فی الابتداء دون ما یترو الیہ من المصنف علیہ یخرج صنیع الصحابی الذی استمر فی الصلاۃ بعد ان سال منہ الدم برم من رما۔ دیکھیے ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کسی نے تیر مارا، خون نکل رہا تھا اور وہ اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے، خون نکل رہا ہے نماز پڑھتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب یہاں پر یہ خون نکل بھی رہا ہے تو پھر بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو دوران نماز اگر خون نکل آتا ہے، کوئی اوج ڈال دیتا ہے، کوئی غلاظت پھینک دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، تو ایک طبقہ علماء کے ایک طبقہ کے مطابق ہے کہ یہ نماز کو جاری و ساری رکھ سکتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، پلیدی تو پلیدی ہے، وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے دوران ہو یا بعد میں۔ تو پھر یہ صحابی رسول کے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، اس کا جواب دیا جاتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، رب کی یاد میں وہ اتنے محو ہو گئے، تیر لگا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر لگ چکا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ وہاں پر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ موذی جانور ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ جل جلالہ کو منانے کی دھن میں لگے ہوتے ہیں، انہیں بالکل احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہے نا اس حدیث میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کر جیسے کہ تو اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، اتنا تو یقین تمہیں ہونا چاہیے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں سنوان سے کہا کرتا ہوں، اگر کیمرہ ہی دیکھ رہا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، حالانکہ بے جان بیچارہ، کیمرہ ہی دیکھ رہا ہو تو کوئی بندہ اپنے قمیض سیٹ کرتا ہے، کوئی ویس کوٹ سیٹ کرتا ہے، کالر ٹھیک کرتا ہے، میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں، وہ یہ سیٹ کرتا ہے، یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور ادھر تو اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ ورنہ یہ عمل ہے کہ بندہ جس وقت دوران نماز ہے، نماز کے دوران اس پر کوئی پلیدی آ گئی ہے، اس پر کوئی افتاد آ گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور یہ ایسا عمل ہے، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جلوہ فگن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساجد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں سجدہ ریز ہیں، تو یہاں پر صورتحال کیا بنی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود حدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، بیت اللہ شریف کے پاس آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، وابو جہل اصحاب له جلوس، ابو جہل اور اس کے ساتھی گماشتے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اذ قال بعضهم لبعض، اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بصلاۃ جذور بنی فلان، تو ان میں سے کسی ایک آدمی نے کہا یار یہ فلاں علاقے میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوج پڑی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہاں پر صلاح کا معنی آتا ہے وہ بچے دانی، لیکن یہاں پر یہ لفظ بول کر مراد اوج لیا جا رہا ہے، چونکہ بچے دانی تو اتنی وزنی نہیں ہوتی، اوج جو ہوتی ہے وہ وزنی ہوتی ہے۔
تو وہاں پر میں بنی فلان فیادہ علی ظہر محمد، اور تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جس وقت سجدے میں جائے تو اوپر جا کر رکھ دے. اذا ساجدہ تم باسا اشکل قوم، تو تیزی کس نے دکھائی؟ اے قامہ بین سلے اے قامہ و اسرا، او تیزی دکھانے والا اشکل قوم عقبہ بن ابی معیط، یہ سب سے پہلے اٹھا، لگا یہ کام میں کرتا ہوں. فنظر حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعه على ظہرہ بین کتفیہ، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا وضعه على ظہرہ، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا. وہانا انظر، اور راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، لا اغنی شیئا، کیونکہ یہ شریر لوگ زیادہ تھے اور میں اب کچھ کر نہیں سکتا تھا. لو کانت لی مناعۃ، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی یا ایسی جماعت ہوتی کہ میں اس جماعت کا مقابلہ کر سکتا. فجعلوا یضحکون، اب وہ تو ہنس رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان سے بعض پر وہاں پر وہ کچھ اشارے کر رہے ہیں، بالاشارت، اشارے کر رہے ہیں، کنائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کود رہے ہیں، وثب کر رہے ہیں. یہ ان کا حال تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساجد، آپ سجدہ رہے، اوپر اوج ہے اور پھر دین میں رکھیں، اور وہ اوج بھی اونٹ کا اوج ہے. عام اوج ہو تو وہ انتہائی وہ وزنی ہوتا ہے، جیسے بکرے کا تو آسانی سے اٹھایا جاتا ہے. گائے کا اوج دیکھ لیجیے، اونٹ کا اوج دیکھ لیجیے. ساجد لا یرفع راسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب سر پاک نہیں اٹھا پائے. حتی جاءتہ فاطمہ، کیونکہ آپ کی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر جا کر بتایا، لوگ اور کوئی قریب کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ یہ بدماشوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، ان سے خطرہ شدید تھا. اور جو گھر کا فرد، اور پھر یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی، وہ آپ کی صاحبزادی آ گئی. فطرحتہ عن ظہرہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اوج کو ہٹا دیا. فرفع راسہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اور جیسے ہی حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا ان پر یہ لرزہ بر اندام ہو گیا. اب ان کا یہاں پر انداز کیا تھا؟ قال اللہم علیک بقریش، حضور نے 3 مرتبہ جب فرمایا نا، اے اللہ یہ جو قریش کا معاملہ ہے، یہ قریش ہیں جو کافر لوگ ہیں، اے اللہ میں یہ معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں. اللہم علیک بقریش 3 مرات، فشک ذالک علیہ، حضور کی یہ بات وہ سن رہے تھے. اگر کچھ فاصلے پر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کو بلند آوازی کے ساتھ مانگنا شرعی طور پر جائز ہے. حضور دعا مانگ رہے ہیں اور یہ لوگ سن بھی رہے ہیں. اذ دعا علیہم، اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا مانگنا شروع کر. یہ نہ کہا جائے کہ حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، یہ نہ کہا جائے. حضور نے ان کے خلاف دعا مانگنا شروع کر دی. قال وکانوا یرون، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر دعائیں مسترد نہیں ہوتی، یہ جانتے تھے. یرون ان الدعوۃ فی ذلک البلد، اس شہر کے اندر مستجابت، دعائیں تو مستجاب قبول ہوتی ہیں. ثم سما، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر اللہم علیک بابی جہل، یا اللہ یہ ابو جہل کا معاملہ تیرے سپرد. وعلیک بعتبہ ابن ربیعہ، یہ عتبہ بن ربیعہ ہے، یہ شیبہ بن ربیعہ ہے، یہ ولید بن عتبہ ہے، یہ امیہ بن خلف ہے، یہ عقبہ بن ابی معیط ہے. وعد صابیہ فلم یحفظہ، راوی نے کہتے ہیں حضور نے 7ویں کا بھی ذکر کیا تھا مگر وہ یاد نہ رکھ سکے. بین السطور لکھتے ہیں وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ تھا. والذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین، ابھی کہتے ہیں میں نے خود، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، جن کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی تھی،
لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے ان کی اکثر کو دیکھا، الذین عد رسول اللہ اے اکثر ہوں لأن عقبتہم. اچھا اب یہاں پر اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ میں نے سب کو دیکھا، یا دوسرا معنی میں نے اکثر کو دیکھا. اکثر کو دیکھا اس لیے کہ یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر ان کا قتل کرنا وہ بعد میں ہوا. رأیت الذی ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی القلیب، کہتے ہیں میں نے خود انہیں دیکھا کہ انہیں بدر کے میدان کا جو کنواں تھا نا، بدر کا کنواں، اس کے اندر انہیں پھینکا گیا. پھینکا کیوں گیا تھا؟ ان کے تحامل کے لیے. تحامل کا مطلب ہوتا ہے ان کی توہین کے لیے. اصل میں جو ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی رٹ قائم کی جائے. جب انہیں پھینکنے کا مقصد دو تھے نا، ایک مقصد متعدد یہاں پر بیان کیا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پر بدبو کی وجہ سے وہاں پر لوگ پریشان نہ ہو، وہاں پر پھینک دیا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر لاشوں کو بے حرمتی کی گئی. بھئی دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ حرمت والی لاش وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بچ سکتے ہیں، یہ حرمت والے ہوا تھا. یہ حرمت والے تھے ہی نہیں، ان کی حرمت نہیں تھی، ان کا احترام نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ انہیں بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہوا کے اندر ایک تعفن پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم سڑانڈ کہتے ہیں. اب وہ تعفن پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں پر اسے پھینک دیا گیا. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر دوں، بات یہاں مکمل ہو گئی کہ اللہ جل جلالہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، بندوں کے کتنے نوکر ہیں. کبھی آپ نے غور کیا یہ جو مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ فضا کے اندر جو سڑانڈ پیدا ہو جاتا ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس کو سخت کرتی ہے. مچھر جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ فضولیات میں ہے، یہ فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر جو چیزیں اس کو سخت کرتا ہے. یہ جو تعفن پیدا ہو جاتی ہے، یہ تعفن پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مکھیاں گند اور غلاظت پر بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان تو اتنا کام نہیں کر سکتا، وہ تو بڑی بڑی غلاظتیں جو ہیں وہ ادھر گیا ادھر گیا، غلاظتوں کو اس نے جمع کیا پھینک دیا. مگر چھوٹی چھوٹی غلاظتیں، اب یہ انسان تو وہ کام نہیں کرتا. اللہ جل جلالہ ان کے لیے، اس خدمت کے لیے کچھ اور مخلوق پیدا کر دی. مکھی کو پیدا کر دیا ہے، مچھر کو پیدا کر دیا ہے، یہ سڑان ختم کرتے ہیں. اور میرا ایک ذاتی تجربہ، یہاں پر ہمارے کمرے میں بدبو آنا شروع ہو گئی، بڑی پریشانی. بدبو کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. میں نے ایک دن کے بعد دیکھا کہ چیونٹیوں کی ایک لائن ہے، ایک سوراخ میں بل میں جا رہی ہے. اچھا وہاں پر اصل میں تھا کیا، ایک چھپکلی اندر گھس تو گئی، باہر نکلا نہ گیا. گھسنے کی گنجائش تھی، باہر نکلنے کی گنجائش نہیں تھی، وہ اندر ہی مر گئی. اس کی بدبو تھی جو سارے کے سارے کمرے میں تعفن پیدا کر رہی تھی، اور ہم اسے نکال بھی نہیں سکتے تھے. اب دیکھو قدرت کیسے کام کرتی ہے. اس نے ذمہ داری لگا دی چیونٹیوں کی. وہ دن بھر وہ چیونٹیاں یہ کاروائی کرتی رہیں، آپریشن ان کا جاری رہا. وہ تقریباً 24 گھنٹے کے بعد وہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، اسے ہم نکال نہیں سکتے تھے. تو یہاں پر یہ پتہ بھی بعد میں چلا. تو وہاں پر یہ کام جو ہم نہیں کر سکتے تھے، رب ذوالجلال نے ان چیونٹیوں سے لے لیا. تو اس لیے کسی چیز کو بھی یہ برا خیال نہ کیا جائے کہ یہاں پر یہ چیزیں ایسی ہیں. نہیں، وہ بذات خود وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر وہ ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں جو انسانوں کے لیے وہ دشمنی کا باعث رکھتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ. تمہارا